بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسائیوں کے ایک جاہل گروہ نے کہا کہ مسیح تو اللہ ہی ہے، اور ایک گروہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، اور ایک گروہ نے کہا کہ اللہ تینوں میں سے تیسرا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تو تینوں کا تیسرا ہے، حالانکہ معبود تو صرف ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر و جہالت کو بیان فرمایا اور وضاحت کی کہ ایک اللہ ہی خالق اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز کا مالک اور معبود ہے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے مسیح خدا ہیں، حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جان رکھو کہ جو شخص خدا کے ساتھ شرک کرے گا خدا اس پر بہشت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا تین میں تیسرا ہے، حالانکہ اس معبود و یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ ان اقوال اور عقائد سے باز نہ آئے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے، تو یہ کیوں اللہ کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف خدا کے پیغمبر تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ سچی فرما بردار تھی، دونوں انسان تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر یہ دیکھو کہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمانے تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تینوں میں سے تیسرا ہے۔ اس سے مراد ان کا یہ غلط عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام اللہ کے ساتھ مل کر معبود ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کو سورہ مائدہ کے آخر میں بیان فرمایا ہے، اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کر لینا؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ تو پاک ہے، مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہیں تھا۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے دل میں ہے اسے میں نہیں جانتا۔ بے شک تو علام الغیوب ہے، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے جس کا تو نے حکم دیا تھا، وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے۔ اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا، جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ان کا نگران تھا، اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات صبح تک صرف یہی آیت پڑھ کر قیام کرتے رہے۔ ترجمہ: اور فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری شفاعت قبول فرمائی، اور وہ ہر اس شخص کو حاصل ہوگی جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان کے درمیان ہے اس کو لہو لعب کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے کہ کھیل کی چیزیں یعنی زن و فرزند بنائیں، اگر ہم کو ایسا ہی کرنا ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے، نہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو اس کا سر توڑ دیتا ہے، اور پھر وہ جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری ہی ہلاکت ہے۔ اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اس کے ہیں، اور جو فرشتے اسی کے پاس ہیں، وہ اس کی عبادت سے نہ تو تکبر کرتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید سورہ زمر میں فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ پاک ہے، وہی تو خدا یکتا اور غالب ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا، اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور وہی دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو بس میں کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتے ہیں، آپ فرما دیں کہ اگر خدا کے اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کا مالک اور عرش کا مالک اس سے پاک ہے۔
اللہ تعالیٰ مزید سورہ اسراء میں فرماتے ہیں، اور کہو کہ سب تعریفیں اللہ ہی کی ہے، جس نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ ہی اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتواں ہے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص میں بیان کرتے ہیں، کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے، ایک ہے، وہ معبود برحق ہے جو بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بری بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ اللہ کی اولاد بناتے ہیں اور وہ پھر بھی ان کو رزق دیتا اور تندرستی دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ان کو پکڑتا ہے تو پھر وہ اس سے چھوٹتا نہیں ہے۔ پھر آپ نے سورہ ہود کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور تمہارا رب جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتے ہیں، ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ دیں گے، پھر ان کو سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں، آپ فرما دیں کہ جو لوگ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو عذاب سخت کے مزے چکھائیں گے، کیونکہ یہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مزید سورہ طارق میں فرماتے ہیں، بس آپ ان کافروں کو مہلت دیں، کچھ وقت کے لیے ان کو کچھ نہ کہیں۔